السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے نسبت حاصل ہے۔ اسی لیے ربیع الاول کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہر جگہ سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، حضور کی سیرت اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشے لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا محبوب چینل میسج آف اسلام یہ ربیع الاول میں سیرت کی ترتیب وار ایک سیریز چلائے گا جس میں حضور کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو اور اس سیریز کو آپ حضرات کی طرف سے پذیرائی ملے گی اور اس کو مکمل سنیں گے اور عملی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی فکر کریں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس سیرت کوئز، اس سیرت کے سیریز کا پہلا حصہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، یعنی تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ اور اسوہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ مذکورہ فرمان ربانی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی وہ ذات ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل اور ضابطۂ حیات ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ستائش میں انسان جو کچھ کہہ سکتا ہے اس کو علامہ عبد الرحمن جامی نے اپنے اس مصرع میں ختم کر دیا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ہمارے اس سیرت کے سلسلے میں اور سیرت کی جو سیریز ہم چلا رہے ہیں، مکمل سیرت مطہرہ کا احاطہ تو بہت مشکل ہے، لیکن چند ایک پہلو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ولادت باسعادت۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 1 عام الفیل مطابق 570 عیسوی میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں بعثت سے 40 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پر معجزات نمودار ہوئے جن کا ذکر قدیم آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ مثلا آتش کدے فارس جو 1000 سال سے زیادہ عرصے سے روشن تھا بجھ گیا۔ مشکات کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس سال آپ کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہوئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے۔ بچپن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ایک بدوی قبیلے کے ساتھ بسر کی
جیسا کہ عرب کا رواج تھا، اس کا مقصد بچوں کو فصیح عربی زبان سکھانا اور کھلی آب و ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت عبداللہ اور حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داریاں آپ کے چچا اور بنو ہاشم کے نئے سردار حضرت ابو طالب نے سر انجام دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھی۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34۔ یہ پہلا سلسلہ ہماری سیرت سیریز کا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل سے جڑے رہنا ہے۔ جن احباب نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں اور ہمارے اگلی نوٹیفیکیشن کا انتظار کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔